بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے۔ تبوک ایک شہر ہے جو مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ تبوک مدینہ سے ایک روایت کے مطابق 700 کلومیٹر اور دوسری روایت کے مطابق 900 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ قیصر روم اسلام کے پھیلاؤ سے خوف زدہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت کی وسعت اس کی حکومت کا خاتمہ نہ کر دے۔ غزوہ تبوک سے قبل ایک واقعہ پیش آیا جو اس غزوے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ وہ واقعہ فروہ بن عمرو کی شہادت تھا۔ فروہ بن عمرو الجزامی، بعض لوگ ان کو فروہ بن عمرو کہتے ہیں اور بعض لوگ فروہ بن نفاسہ اور بعض ابن نباتہ اور بعض ابن نعامہ جزامی کہتے ہیں۔ یہ رومی سپاہ میں ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا مرکز مان تھا۔ فلسطین کا متصلہ علاقہ بھی ان کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے ایک قاصد بھیج کر اپنا اسلام لانے کی شہادت دی۔ تحفہ میں ایک سفید رنگ کا قیمتی خچر اور 12 اوقیہ سونا بھی روانہ کیا۔ قیصر روم کو جب ان کے اسلام لانے کی اطلاع ملی کہ اس کا مقرر کردہ گورنر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے تو وہ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس نے ابو شبر غسانی کو حکم دیا کہ وہ فروہ بن عمرو کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لے۔ گرفتاری کے بعد قیصر روم نے بڑے جتن کیے اور ہر طرح کے لالچ اور دھونس کے باوجود بھی وہ حضرت فروہ بن عمرو کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکا۔ چنانچہ قیصر نے پہلے فروہ کا سر تن سے جدا کیا اور پھر سولی پر لٹکا دیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا بہت دکھ ہوا۔ انہی دنوں شام سے مدینہ آنے والے تجارتی قافلے میں موجود تاجروں نے خبر دی کہ قیصر ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے۔ قیصر کے لشکر کا ہراول دستہ بلقاء تک پہنچ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے رومی لشکر کا انتظار کرنے کے جرأت اور بہادرانہ انداز میں آگے بڑھ کر اس سیل رواں کے سامنے بند باندھنے کا فیصلہ فرمایا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔